سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ فضائل صدقات سے عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ نے حضرت اسماء بن خارجہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ مجھے تمہاری بعض عادتوں میں بہت اچھی پہنچی ہیں، تم اپنے معاملات مجھے بتاؤ۔ انہوں نے عذر کر دیا کہ میری کیا عادت اچھی ہو سکتی ہے، دوسروں کی عادتیں بہت اچھی ہیں، ان سے دریافت کریں۔ مگر جب انہوں نے اصرار سے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 3 چیزوں کا ہمیشہ اہتمام رہا۔ ایک یہ کہ کبھی کسی بیٹھنے والے کی طرف میں نے پاؤں نہیں پھیلائے۔ دوسرا، جب میں نے کھانا پکایا اس پر لوگوں کو بلایا تو ان کے کھانے والوں کا میں نے اپنے اوپر احسان ان سے بہت زیادہ سمجھا جتنا میرا ان پر ہو۔ تیسرا، جب مجھ سے کسی ضرورت مند نے کوئی سوال کیا میں نے اس کو دینے میں کسی مقدار کو بھی زائد نہیں سمجھا، جو کچھ دیا اس کو ہمیشہ کم ہی سمجھتا رہا۔ بشک دوسرے واقعے میں سعید بن خالد رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ عرب میں ان کی شرافت ضرب مثل تھی۔ ان کا دستور تھا کہ جب کوئی حاجت مند ان کے پاس آتا تو جو موجود ہوتا اس میں بخل نہ کرتے، لیکن اگر کسی وقت کچھ نہ ہوتا تو اس کا اقرار نامہ لکھ کر دیتے کہ جب میرے پاس کہیں سے کچھ آئے گا تو میں مر جاؤں تو اس کے ذریعے سے وصول کر لینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ صدقات کے بارے میں بتایا ہے تو پہلے تو صحابہ کی 3 خصوصیت انہوں نے بتائی کہ یہ ایک بات، یہ محفل کا اصول ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھے ہو نا تو آپ اپنے پاؤں کسی کے سامنے نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ کسی کے اوپر احسان کرو تو جتلاؤ نہیں۔ تیسرا صدقے کے بارے میں بتایا گیا، صدقہ کرو تو کسی کے اوپر احسان نہ کرو، صدقہ اللہ کے نام پہ کیا کرو، اور اس کو یہ نہ کہو میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا۔ ایسے دوسرے واقعے میں اسی کا ذکر ہے کہ صحابہ نے کہا جو کچھ ہوتا، کوئی مجھ سے سوال کرتا تو میں اس کو دے دیتا اگر میرے پاس مال ہوتا، اگر نہ ہوتا تو میں اس کو تحریر وغیرہ لکھ کے دے دیتا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اس بندے سے وصول کر لینا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کے واقعے، کیسے انہوں نے کبھی اپنی جانوں کی تو پرواہ ویسے ہی نہیں کی تو مالوں کی بھی نہیں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، جانیں بھی لگا دیتے تھے، مال بھی لگا دیتے تھے، اور انہیں کی وجہ سے یہ جو دین ہم تک پہنچا صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اب صحابہ کے بعد اب ہماری ذمہ داری، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ختم نبوت کا صدقہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ لازم ہو چکا ہے، ہمارا اوپر فرض ہے۔ تو اب ہم نے اس کو دین کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کے لیے تبلیغ لا الہ الا اللہ والی محنت ہو رہی ہے۔ کوشش کریں سب اس پہ عمل کریں، سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور سب کوشش کریں، ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی نیکی کا بارے میں بتائیں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں، اور اللہ کے احکامات پر چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کے طریقے، جیسے ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور کیا چاہیے؟ جو سنا پڑھا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔